بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کی جیل سے رہائی کے معاملے میں مزید پیش رفت ہوئی ہے اور ان کے عید جیل سے باہر منانے اور فیملی، وکلاء اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ میل ملاقاتوں پر پابندیاں ختم ہونے کا معاملہ بھی اب صرف چند روز کی دوری پر رہ گیا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ دو اہم پیش رفت ہوئی ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے ذریعے عمران خان کی عید سے پہلے رہائی اور اگلے چند روز میں یا کل ہی جو اپنی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں اور اس کے بعد وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں، اور جب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو پھر پارٹی قیادت سے بھی ملاقاتیں کھول دی جائیں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین اکرام، یہ معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں ڈاکٹر عظمیٰ خان اور نورین خان کی طرف سے دائر درخواستوں کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کرانے کی استدعا نے مزید اظہر من الشمس کر دیا ہے، کیونکہ یہ درخواست گزار بہنوں کے وکیل عزیز بھنڈاری نے اپنی درخواست پر اعتراضات دور کرنے کے لیے پورے ایک ہفتے کا وقت مانگا تو چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا پیچھے کوئی بات چل رہی ہے۔ اس موقع پر جب ابھی سماعت کے دوران عزیز بھنڈاری، جو خود عمران خان کی بہنوں کے وکیل تھے، جب انہوں نے خود کہا کہ جناب آپ اگلے ہفتے کی تاریخ دے دیں، تو اس موقع پر ڈاکٹر علیمہ خان اتنا لمبا التوا مانگنے کی مخالف نظر آئیں اور کچھ بڑبڑائیں تو پی ٹی آئی کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے سلمان اکرم راجہ، ان سے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے مڑ کر محترمہ علیمہ خان سے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، عزیز بھنڈاری نے جو استدعا کی ہے پوری قانونی ٹیم کی مشاورت سے کی ہے۔ جب درخواست کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس انعام امین منہاس نے درخواست پر اعتراضات دور کرنے کے لیے اتنی لمبی مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ختم کی، تو وکیل عزیز بھنڈاری محترمہ علیمہ خان کو ایک سائیڈ پر لے جا کر ان کو اعتماد میں لینے کے لیے رازداری سے گفتگو کرتے رہے اور وہ اسبات میں سر ہلاتی رہیں۔ درخواست پر اعتراضات رجسٹرار آفس کی طرف سے عائد کیے گئے تھے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے رازدان حلقوں کا دعویٰ ہے کہ 25ویں یا 26ویں روزے اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو الشفا ہسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کر دے گی۔ اور یہ جو ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان عید جو ہے وہ جیل سے باہر گزاریں گے، معاملات کم و بیش طے پا چکے ہیں، یہ اسی کی دوسری قسط ہے جو آج کی ایکٹیویٹی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رمضان المبارک کی 27ویں شب جیل سے باہر گزاریں گے الشفا ہسپتال میں یا اپنے جو رہائش گاہ ہے بنی گالہ وہاں پر۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے تمام معاملات طے پا گئے ہیں اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان دونوں اطراف سے گارنٹر ہیں، اور عمران خان کا ملک میں نئے عام انتخابات کروانے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور عام انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی خاطر 1 سال یا 6 ماہ کی قومی حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ اس حوالے سے پس پردہ جو مذاکرات، جرنیلی مذاکرات جن کو ہم کافی عرصے سے کہتے چلے آ رہے تھے اور کوئی دوسرا چینل اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ کا یہ چھوٹا سا چینل یہ بڑی خبر دے رہا تھا کہ پس پردہ ڈیالہ جیل میں جرنیلی مذاکرات جاری ہیں۔ وہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، ذرائع کا دعویٰ ہے، اور بنگلہ دیش کی طرف پر اس عرصے کے دوران 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ایک قومی حکومت قسم کی ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی،
ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا ایران اور ایران کے درمیان ایٹمی وار ہیڈ سے لیس جدید ترین میزائل ایران کو فروخت کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور شمالی کوریا کا ایٹم بم اگلے 72 گھنٹوں میں ایران منتقل کیا جائے گا۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اسرائیل و امریکہ کی طرف سے ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی پر ایران نے کیا جواب دیا ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ اس جنگ کو لمبے عرصے تک جاری رکھنے کے اپنے عزم کے عملی اظہار کے لیے ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری بارودی سرنگیں بھی بچھانا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں جو کل $80-81 فی بیرل تک گر گئی تھیں، وہ دوبارہ $93 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں خام تیل کی، وہ ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں اور $93 فی بیرل پر پہنچ گئی ہیں، جو 2022 کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے۔ سعودی ثالثی میں ناظرین کرام عمران خان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں کیا طے پایا ہے، اور سعودی عرب نے اس حوالے سے پاکستان پر ادھار تیل کی نوازشات دوبارہ شروع کر دی ہیں، اور بحیرہ احمر سے جو ریڈ سی ہے، جسے ہم بحیرہ کلزم بھی کہتے ہیں، وہاں سے تیل لے کر بڑے آئل ٹینکرز پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑا آئل ٹینکر جو پاکستان کی بندرگاہ پر لنگر انداز بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آئل ٹینکر ہے، وہ عمان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ پھر وہاں سے چھوٹے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو درمیانی سائز کے آئل ٹینکرز ہیں ان میں وہ آئل منتقل کیا جائے گا اور پاکستان پہنچایا جائے گا۔ یہ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے، اور آنکھ کے علاج کے بعد عمران خان کی الشفا سے بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے جو سینہ گزٹ چل رہا ہے، یا طبی بنیادوں پر عمران خان کی ہنگامی ضمانت لیے جانے کے حوالے سے جو سینہ گزٹ چل رہا ہے، جو ہماری کل کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے ایکسکلوسیو خبر دے دی تھی کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ عید اپنے گھر میں منائیں گے۔ جب ضمانت ہو جائے گی طبی بنیادوں پر تو انہیں الشفا ہسپتال میں ہی داخل رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ علاج کروا کے واپس اپنے گھر جائیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے، کیونکہ جو آنکھ کا علاج ہے یہ کافی دن چلتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو بھی تفصیلات ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو خبریں لے کر آتا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں، تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اسے بھی شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح ہم چراغ سے چراغ جلا کر ہی یہ جو مین اسٹریم میڈیا کے پھیلائے ہوئے مایوسی، ناامیدی اور خوف کے اندھیرے ہیں انہیں ہم دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام پس پردہ یقیناً کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ایک اور اہم واقعہ ہوا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے محترمہ علیمہ خان کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ کل عمران خان کی فیملی سے ملاقات کروانے کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت سے وہ یہ کہیں گے کہ اس حکم پر لازمی عمل کروائے۔ بڑی خبر ناظرین، آج اعتزاز احسن بھی اپنی بیماری کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دھرنے میں شریک ہوئے، حالانکہ ڈاکٹرز نے انہیں 6 روز کا بیڈ ریسٹ کرنے کا کہا ہوا ہے۔ وہ بھی چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہونے تک محترمہ علیمہ خان اور دیگر قیادت کے ہمراہ دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ ملاقات کے بعد اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز
ڈوگر نے بہت سی باتوں میں مجھ سے اتفاق کیا ہے۔ اس وقت سب سے اہم عمران خان کی صحت ہے۔ ہم ان کی آنکھ ضائع ہونا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دوران اہم بات یہ ہوئی کہ اعتزاز احسن نے فارم 47 حکومت کو تو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اسٹیبلشمنٹ یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف کوئی بات یا کوئی اشارہ نہیں کیا، جس سے ان اطلاعات کو تقویت مل رہی ہے کہ پس پردہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے غفلت کی انتہا شہباز حکومت کی کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو فیملی کو آگاہ رکھنا لازم تھا، جو نہیں کیا گیا۔ عمران خان میرا دوست ہے، مجھے اس کی آنکھ کے بارے میں جان کر بہت بے چینی ہوئی اور میں آج عدالت میں پیش ہوا۔ بے چینی تو کافی دن پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آنکھ کا باپ کا معاملہ کے 85% ضائع ہو گئی ہے۔ اس بات کو تو باہر آئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اصل کہانی اندر کی کوئی نہیں بتا رہا کہ معاملات اب طے ہوئے ہیں، اس لیے اب ہر کوئی کریڈٹ لینے کے لیے سامنے آ رہا ہے، اور اعتزاز احسن بھی جھنڈا اٹھا کر آئے ہیں۔ ان کا بہرحال شکریہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج عدالت میں پیش ہوا، میڈیکل گراؤنڈز پر تو ضمانت ملنی ہی چاہیے، ہمیں عدالت کا غیر معینہ مدت تک کیس نہ لگانا قبول نہیں، ہمیں ایک تاریخ چاہیے جو بالآخر مل گئی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی موجودہ فارم 47 حکومت پر سیاسی دباؤ مزید بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ معاملات کو نئے عام انتخابات کی طرف آگے بڑھانے کے لیے آج پی ٹی آئی نے ایک اور دھماکہ کیا اور محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں اسمبلیوں سے استعفے دینے کی تجویز اب ایک بار پھر پیش کر دی گئی ہے۔ یہ تجویز پیش کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب کو ملی، جو خیبر پختونخوا سے ایم این اے ہیں۔ اپنے خطاب میں شیر علی ارباب نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں انہیں اس حوالے سے اب دوبارہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے نکل کر ہمیں کچھ نہیں ملا، اور اب ہم اپنا موقف بھی پیش نہیں کر سکتے قومی اسمبلی میں۔ یہ جو صورتحال بنا دی گئی ہے وہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کمیٹیوں سے استعفے کی بجائے ایوان سے ہی استعفے دے دیں۔ ذرائع کے مطابق اسمبلیوں سے استعفے کی تجویز دوبارہ سامنے لانا بھی اسی پس پردہ ڈائیلاگ کے تحت ہی ایک اہم پیش رفت ہے، اور پی ٹی آئی اب تسلسل کے ساتھ اس حوالے سے مہم چلائے گی اور نئے مالی سال کا بجٹ پاس ہونے کے بعد اسمبلیوں سے استعفے دے دے گی۔ اس موقع پر چونکہ معاملات طے پا چکے ہوں گے، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی حکومت 6 ماہ یا 1 سال کے لیے بن سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر نومبر دسمبر میں یا پھر اگلے سال اگست ستمبر میں یا جولائی میں نئے عام انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ صورتحال میں بہت تیزی سے اگلے 7 روز میں تبدیلیاں آئیں گی، اور روز نت نئی آپ دھماکہ خیز خبریں اور ڈیولپمنٹ سنیں گے۔ اس لیے آپ بڑے بڑے جھٹکوں کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں کچھ تازہ صورتحال خلیج میں امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی ہو جائے۔ امریکی میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا نے اگلے 72 گھنٹوں میں ایران کو ایٹم بم منتقل کرنے کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے امریکہ جو ہے اس وقت شمالی کوریا سے آنے والے جو بحری جہاز ہیں خلیج میں، ان پر بھی، اور جو مال بردار جو ہیوی کارگو فلائٹس ہیں ان پر بھی سخت نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے یہ ہنگامی خریداری، بقول مغربی میڈیا کے، ایران نے یہ ہنگامی خریداری اسرائیل کے متوقع ایٹمی حملے کا جواب دینے کے لیے کی ہے۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی ڈس انفارمیشن مہم ہے، اور اس کا مقصد ایران کے 2 شہروں پر ایٹمی حملہ کا بہانہ یا جواز
تراشنا ہے تاکہ ایران کو بھی اسی طرح ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کرنے کے کر کے امریکہ نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا تھا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف چین، روس اور شمالی کوریا نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف ایٹمی جارحیت کی گئی تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ جنگ کو طوالت دینے اور آبنائے ہرمز سے تیل کی سپلائی کئی برس کے لیے معطل کر کے عالمی معیشت کو بڑا دھچکا پہنچانے کے لیے ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا بھی شروع کر دی ہیں۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین کہ ایران نے آخر ایک بار یہ سخت فیصلہ لے لیا ہے، جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس جنگ کے اب جلدی بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے اور بحریہ نے حملہ کر کے ایران کی ایسی 16 جنگی کشتیاں تباہ کر دی ہیں جو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا رہی تھیں۔ ناظرین، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکی حملے میں ایران کے ایک بینک کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکہ اور مغربی ممالک کے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور خلیجی ممالک کے شہریوں کو کہا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے کہ وہ خطے میں امریکی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہیں، کیونکہ ان پر کسی بھی وقت کوئی میزائل یا ڈرون حملہ ہو سکتا ہے۔ اس اعلان نے ناظرین جو امریکی مالیاتی ادارے ہیں، جو امریکی بینک ہیں خلیجی ممالک میں، انہیں ویران کر دیا ہے، اور یہ بھی ایران کا خوف پھیلانے کے حوالے سے ایک بڑا سمجھ لیں کہ ایک بڑی فتح ہے۔ اگر ایک شہر میں بھی مثلا دبئی میں بینک آف امریکہ کو ایران نے نشانہ بنایا تو پورے عرب میں کوئی امریکی بینکوں میں نہیں جائے گا، اور یہ بہت زوردار قسم کی حکمت عملی ہے ایران کی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران بڑے طریقے سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور مغربی ممالک کے معاشی مفادات کو نت نئے قسم کے زبردست دھچکے پہنچا رہا ہے، اور ایران پر دباؤ ڈالنے کے چکر میں اب خود امریکہ اور مغربی ممالک آئے روز کسی نہ کسی حوالے سے معاشی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔